الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق الحمدللہ سورۃ التحریم کا آخری سبق ہے، سورۃ التحریم کی آیت نمبر 7 سے 12، اور الحمدللہ آج ہمارا 28واں پارہ مکمل ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ 3 پارے ہم نے مکمل کر لیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرمائے۔ آپ کا آنا بیٹھنا، محفل سجانا، اور خصوصی طور پہ آپ کا اس میں جی بہت زیادہ کنٹریبیوشن آپ کا ہے، تو اللہ تعالیٰ بس قبول فرما لے اور ہم سب کو فوت ہونے تک قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، آج کوئی عذر نہیں ہے۔ جب تک زندگی ہے اس وقت تک تم معافی مانگ سکتے ہو، گناہوں سے توبہ کر سکتے ہو، لیکن آج کوئی عذر نہیں سنا جائے گا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، آج تو تمہیں صرف وہ بدلہ دیا جائے گا، تو جزونا تمہیں وہ بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے تھے۔ اچھا جی، اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو خطاب کیا اور کہا کہ اے مومنو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یعنی جہنم سے بچانے کی تاکید کی کہ تمہارے پاس ابھی وقت ہے۔ یعنی تم جو پہلا سٹیپ ہے نا تسلیم کرنے کا، دیکھیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے پہلا تسلیم کرنا، یعنی خود سے ماننا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ بیسیکلی پہلا سٹیپ ہوتا ہے، یہ مشکل ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے تو پہلا سٹیپ اٹھا لیا نا، تم تو آلریڈی مسلمان ہو۔ تو جنہوں نے پہلا سٹیپ بھی نہیں اٹھایا تو ان کے لیے ظاہری بات ہے مشکل ہے، تو ان کے لیے تو مواقع بہت کم ہے۔ اور پھر قیامت کی منظر کشی کر دی ساتھ کہ کافروں کو قیامت والے دن کہا جائے یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم، تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے ہو۔ اور اس میں نصیحت بھی ہے کافروں کے لیے بھی کہ کیا دیکھیں نا، ہمارے لیے ہمیں بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ جہنم سے بچ جاؤ، حالانکہ جہنم ابھی تو نہیں آ گئی، یعنی مستقبل میں ڈرایا جا رہا ہے نا۔ تو کافروں کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے، انداز مختلف ہے، یہ اس میں بھی نصیحت ہے، اس میں بھی نصیحت ہے کہ ایسے ہوگا۔ قیامت کا من اقتربت الساعہ وانشق القمر، ماضی کے صیغے استعمال کیے گئے، حالانکہ قیامت ابھی آئی تو نہیں۔ ڈرانے کے لیے، متنبع کرنے کے لیے، ایڈوانس بتانے کے لیے کہ خبردار ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، دوبارہ ایمان والوں کی بات کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرو، نصوحا خالص، ایسی توبہ جو جس کے بعد پلٹنا نہیں ہوتا، یعنی مطلب پکی اور سچی توبہ، حقی اور سچی توبہ۔ یعنی ناصحہ کا معنی بہت نصیحہ بھی لفظ ہے نا، نصیحہ اسی وقت ہوتی ہے جب آپ مخلص ہوں۔ اگر آپ مخلص ہی نہیں ہیں کسی کے ساتھ تو نصیحہ کیسے ہوگی؟ اس لیے اس طرح یہ بات سمجھیں کہ کم از کم جو علماء ہیں تقریریں کرنے والے، مطلب ہم درس دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، اگر آپ مخلص ہی نہیں ہیں تو آپ بھائی نصیحت کیا کرتے ہو؟ وہیں سے لفظ نکلا نا، مخلص، خالص۔ ایک بندہ ہے وہ کیا کرتا ہے، لوگوں کو اپنے ماتحت لوگوں کو نصیحت بھی کرتا ہے اور دل میں بغض بھی رکھتا ہے، اس کا مطلب ڈرامے بازی کر رہا ہے، نصیحت نہیں کر رہا۔ الدین النصیحہ، دین تو ہے خیر کوئی، اخلاص کا نام ہے دین۔ یعنی اگر ہم اس کے روٹ میں جائیں تو خیر چاہنا لیکن اخلاص سے، مخلص ہو کے، اس کسی کی خیر چاہنا مخلص ہو کے، ٹھیک ہے جی، اگر ہم اس کے روٹ میں جائیں تو یہ ہے نصوحا، مخلص ہو کے توبہ کرنی ہے، سچا۔ اور توبہ قبول ہی اس کی ہوتی ہے جو ایک دفعہ پکا عزم کر لیتا ہے۔ جو توبہ ہوتی ہے جی، اس کا معنی لوٹ آنا، یعنی
مثال کے طور پہ کسی سے غلطی ہو گئی, گلی وہ غلط راستے میں پڑ گیا, تو اب کیا ہے جی, اس کو غلط پتہ چل گیا کہ میں تو غلط راستے پہ, تو وہ واپس آ جاتا ہے, نہیں یار میں نے تو مطلب غلطی کر لی نا. کسی سے آپ نے کسی کو اونچا بول دیا, کسی کی ایسی بات کر دی, بےزتی کر دی, حالانکہ بےزتی کرنا تو گناہ کا بات ہے نا جی, تو آپ واپس آتے ہو, سوری کرتے ہو, اس کو کہتے ہیں توبہ. تو جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کی توبہ کی 4 شرطیں ہیں. سب سے پہلے شرمندگی ہو, سب سے اہم چیز شرمندگی. اب شرمندہ ہوں پہلے, جس طرح عام طور پہ وہ ہم غلطی کرتے ہیں تو کہتے ہیں چل ٹھیک ہے معاف کر یار. بھائی شرمندہ تو تم ہو نہیں رہے, تو کس چیز کی معافی مانگ رہے ہو؟ آپ تو اور بیس کر رہے ہو اس کو. کئی لوگ استغفر اللہ مذاق سے کہہ رہے ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ استغفر اللہ یعنی مذاق سے کہہ رہے, تو مذاق کر رہے ہیں نا, آپ توبہ تھوڑی کر رہے ہو. یعنی توبہ کے لیے شرمندگی ضروری ہے, کہ شرمندہ ہونا, اپنے کام پہ پشیمان ہونا, میں نے کیوں کیا, نہیں کرنا تھا مجھے. شرمندگی توبہ ہی ہے. ہاں مطلب توبہ لوٹ آیا نا واپس, توبہ ہی ہے. ہاں جی واپسی, لیکن اس کے لیے پہلے ہے پشیمان ہونا, کیونکہ کئی لوگ گناہ تو کرتے ہیں لیکن پشیمان نہیں ہوتے. ہاں ویسے فارمیلٹی پوری کرتے ہیں, توبہ کر دیتے ہیں, استغفر اللہ کر دیتے ہیں, معافی مانگ لیتے ہیں, لیکن پشیمان نہیں ہوتے. تو یہ ایمان کی نشانی ہے بیسیکلی, کہ گناہ اس کو برا لگتا ہے, اور اگر برا لگتا ہی نہیں ہے تو ایمان ہے ہی کوئی نہیں. اچھا, دوسری شرط ہے جی کہ دوبارہ نہ کرنے کا عزم ہو, کہ وہ گناہ جو ہے دوبارہ نہ کرنے کا عزم ہو. تیسری شرط ہے وجہ بھی چھوڑ دے, وجہ مطلب جو گناہ کی وجہ بن رہی ہے اس کو بھی چھوڑ دے. چوتھا ہے حقوق العباد کے ساتھ, کہ اگر اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے کہ آپ نے اس کا حق کھا لیا تو اس کا حق واپس کیا جائے. اس کو جو آپ نے نقصان کیا ہے, چاہے وہ عزت کا نقصان کیا ہے, کسی بھی طرح سے نقصان کیا ہے, جن لوگوں کے سامنے بےزتی کی ہے ان کے سامنے جا کے اس سے معافی مانگے. ٹھیک ہے جی, تو اس کو یہ حقوق العباد میں ہے. مزید ایک بات بڑھ جائے گی, عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم, قریب ہے ربکم یعنی امید ہے کہ رب تمہارا ان یکفر عنکم سیئاتکم, تمہاری غلطیاں تم سے معاف کر دے گا. ویدخلکم جنات تجری, سچی جب توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. چلیں یہ پہلے اتنا سمجھ لیں ایک حدیث کے تحت, پھر آگے ہم جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے. پھر مثال دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے. فرمایا جب کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے, اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جو جنگل میں جا رہا ہے, بیابان ہے, ریگستان ہے, اونٹ اس کے پاس ہے, اور کھانا پینا بھی اونٹ کے ساتھ ہی ہے, سارا ساز و سامان, کھانا پینا, مطلب مسافر ہے. تو وہ جا رہا ہے, سٹے کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کسی جگہ, تو جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے اونٹ غائب ہے, اور اونٹ کے ہی پاس یعنی وہ اس کے تھیلے وغیرہ میں جو باندھا ہوتا ہے, جیسے بوریا, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو, بوریا بستر ہوتا ہے, ایک جول, کجاوا جول ٹائپ سسٹم, وہ پیکنگز ہوتی ہیں, تو وہ بھی اونٹ کے ساتھ ہی تھا. اب سواری بھی غائب ہے, کھانا پینا بھی غائب ہے, بڑا پریشان ہوا. اب ذرا تصور کریں کتنا بندہ پریشان ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندے کی تنخواہ جتنی بھی ہے سارے مہینے کی, وہ ساری اڑ جائے, وہ تیری خیر ہوئی ہوں کی کریں گے ہیں, تو وہ تنخواہ ایک مہینے دی نہیں, وہ تو پاس ساری زندگی کا مسئلہ ہی, تو میں تو مر جاؤں گا ریگستان میں, بیابان میں. مگر آپ تصور ذرا کریں نا کتنی ٹینشن ہوگی, کتنی پریشانی ہوگی. اب وہ موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اپنے طور پہ, بھائی ہوں موت ہی موت ہے, اب مطلب نہ پینا ہے نہ کھانا ہے, اب تو بس. لیکن ساتھ سے دعا بھی کر رہا ہے, اللہ رحم کر, اللہ رحم کر, اللہ رحم کر. یہ الفاظ میں اپنی طرف سے لگا رہا ہوں, کوئی بھی دعا کر رہا ہے, کوئی بھی کہ اللہ مدد کر, مدد کر, کچھ بھی. اچانک دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ واپس آ جاتا ہے اور سب کچھ اس پہ ہے. اب جتنا غمگین تھا اس سے ڈبل خوش ہو گیا. اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے
کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ تے میں تیرا رب. اب دیکھیں بھائی کہو تو کوئی بات تو صحیح کہو. اس کی خوشی کا لیول دیکھیں حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے کہ خوشی ایسی خوشی, دیکھیں خوشی ایک ہوتی ہے کہ جس میں آپ اپنے کنٹرول میں ہوتے ہیں, بعض خوشی ہوتی ہے کہ آپ کنٹرول میں نہیں ہوتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض خوشیاں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کے آنسو نکل آتے ہیں ایسے ہی خام خواہی, مطلب آپ ایسی خوشی ہوتی ہے نا. تو اب اس نے یہ بات کی اس بندے سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی توبہ کرتا ہے. اب یہاں ایک اور بات سمجھ لیں, مثال دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, مثال دی ہے کہ اچھا ایک یہاں بات سمجھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے کہا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہے. کفر ہے کہ نہیں؟ کفر اس وقت ہوتا ہے زبان سے بھی کسی نے کفر کہا, دل کے اندر بھی کفر ہو پھر کفر ہوتا ہے. کوئی ایسا لفظ کہہ دیا نیت نہیں ہے اس کے کہنے کی, منہ سے نکل گیا تو وہ کفر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے جی توبہ کرنا. سچی جو توبہ کرتا ہے اتنا رب کریم خوش ہوتا ہے. اچھا جی, تو یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, بات کی جا رہی ہے کہ اس دن آپ کو معاف کیا جائے گا, یعنی اس توبہ کا, گناہوں کو چھوڑنے کا, گناہوں سے دور رہنے کا, تمہیں اس وقت ایک تو جنت عطا فرمائی جائے گی. یوم لا یخزی اللہ النبی, اس دن تمہیں لاٹ چابی دی جائے گی تمہارے محل کی, جس دن اللہ یخزی اللہ النبی رسوا نہیں کرے گا اپنے نبی کو اور ایمان والوں کو. یہاں رسوا نہیں کرے گا اس کا مطلب کیا ہے؟ بیسیکلی میں آپ لوگوں سے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, کسی بھی زبان کا کسی بھی زبان میں 100% ترجمہ نہیں کرنا ناممکن ہوتا ہے. بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں عربی میں کچھ ہوتے ہیں, لیکن جب ہم ان کو اردو میں لے کے آتے ہیں نا تو اس کی وہ حقیقت بیان نہیں ہوتی. اس لیے کئی لوگ جو ہیں وہ ترجمہ وغیرہ سے نا وہ دور بھاگتے ہیں, کہتے ہیں یار ہمیں ترجمہ پڑھنے کا مزہ ہی نہیں آتا, مطلب وہ ایک ریدم نہیں بنتی. اصل قرآن کو سمجھنا تو قرآن کی عربی سمجھے. ٹھیک ہے, یہ فارمیلٹی ٹائپ سسٹم ہے, مزہ نہیں آتا. یعنی وہ جو بیسیکلی آپ کو ڈائریکٹ سمجھنے میں ایک چیز ہے نا, اس کے لیے آپ لوگ ٹائم نہیں نکالتے, ورنہ میں نے تو ایک کورس بنایا ہوا ہے اور وہ ساری چیزیں الحمدللہ سے کوئی آئے تو ہم تو سکھانے کے لیے تیار ہیں, زبردست قسم کا. اچھا اب سمجھیں کہ یہ رسوائی جو کیا ہے, اب ہم اس کا کیا ترجمہ کریں؟ ترجموں میں تو یہی لکھا جاتا ہے رسوائی کر رہے ہیں, لیکن ہم کیا کریں؟ ہم اس کو یہ کر سکتے ہیں کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, کہ اللہ تعالی اس دن بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہے, یہ زیادہ اچھا لفظ ہے, لیکن یہ لفظی ترجمہ نہیں بنتا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یعنی مراد اس کی یہ ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے نبی اور ایمان والوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. اس سے مزید کوئی لفظ اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا. اس میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی کام کیا تو اس کو واپس بغیر کچھ دیے کر دینا. یعنی کسی نے کوئی کام کیا ہے اس کا ریوارڈ اور انعام دیے بغیر واپس کر دینا, اصل یہ چیز یہ ہے. تو امید ہے سمجھ آ گئی ہے. جس دن اللہ تعالی اپنے نبی کو اور مومنوں کو ان کا صلہ دیا ہے بغیر واپس نہیں کرے گا. مطلب یہ بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کا صلہ نہیں دیا جائے گا, صلہ اللہ لازم دے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم, صلے کا ایک طریقہ کیا ہوگا؟ نورہم, ان کا نور یسعی بین ایدیہم, دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے آگے. وبی ایمانہم, دائیں طرف, سامنے اور دائیں طرف ان کا نور. یقولون, وہ کہہ رہے ہوں گے ربنا, اے ہمارے رب, اتمم لنا نورنا, ہمارے نور کو مکمل کر دے, واغفر لنا, ہمیں معاف کر دے, انک علی کل شیء قدیر, اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. اب نور سے کیا مراد ہے؟ اب اس میں بھی دو تفسیریں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد نیکیاں ہیں, آپ کی نیکیاں, اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ واضح نور ہے کہ جس کے ذریعے اس کو راستہ, کئی لوگ راستہ دیکھ نہیں سک رہے ہوں گے, وہ ایک خاص نور. نور سے مراد یہ روشنی نہیں, مثال کے طور پہ یہ لائٹ چل رہی ہے یا سورج کی روشنی. ٹھیک ہے, یعنی کوئی ایسا سسٹم ہوگا کہ جس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے. دیکھیں یہاں موبائل ہے تو اس کے کوڈ کے بغیر موبائل کھلتا ہی نہیں,
موبائل ہے نا کوڈ تو نہیں کھلتا ہی نہیں. اسی طرح کچھ سافٹ ویئر ہیں. مثال کے طور پہ میں نے اگر ایم ایس ورڈ کی فائل کھولنی ہے نا میں اپنے موبائل میں, تو میرے موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں وہ سافٹ ویئر ہونا چاہیے ورنہ کھلے گی نہیں. ٹھیک ہے, یعنی کوئی ہو سکتا ہے اس طرح کا سسٹم ہو کہ وہاں کوئی چل نہیں سکے گا اندر کے نور کی وجہ سے, وہ نظر نہیں آئے گا کسی کو, لیکن وہ ہر ایک اپنا اپنا ہوگا. میں آپ کو فرض کر رہا ہوں چونکہ ابھی سائنس نے کتنی ترقی کر لی. چاند تے سورج ہاں ادوار پڑھ کے اللہ نے جہنم سے چھوڑ دینا تے پیچھے تے ڈیرا ہی رہ جانا. آپ کو کس نے کہا کہ جہنم میں پھینک دینا ہے؟ یہ جی ہے. چلیں وہ دیکھتے ہیں. اصل میں نا یہ بھی ایک پڑھا ہوا ہے میں نے بھی ایک, لیکن یہ تھوڑا ابھی میرا کنفرم نہیں ہے. سو بہرحال اس کے اوپر ہم بحث نہیں کرتے, پھر کریں گے انشاءاللہ مزید محنت کر کے. جی جی ہاں ہاں ہم اس سینس میں جا سکتے ہیں, ہم اس سینس میں جا سکتے ہیں کہ مطلب دیکھیں میں آپ لوگوں کو بیسیکلی سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ نور کے 2-3 معنی ہیں. ایک معنی ظاہری ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے اللہ ہے نا علی کل شیء قدیر ہے. دوسرا معنی اس کا نیکیاں ہیں, وہ بھی ہو سکتا ہے. تیسرا معنی کوئی ایسی کیفیت ہے کہ وہ بندہ محسوس کر سکے گا اور نور کے بغیر کوئی چل نہیں سکے گا, اس کیفیت کے بغیر چل نہیں سکے گا, اس سافٹ ویئر کے بغیر کوئی چل نہیں سکے گا. ٹھیک ہے جی, وہ تو پھر کہیں گے اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے, ہمیں معاف بھی کر دے. انک علی کل شیء قدیر, اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی کئی لوگوں کو معاف کرے گا. ٹھیک ہے, قیامت والے دن بھی کئی لوگوں کو معاف کرے گا اور وہ کہہ رہے ہوں. اور دوسری بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جب جن کو دنیا میں استغفار کرنے کی عادت ہوتی ہے نا, وہ قیامت کے بعد بھی جنت مل چکی ہوگی پھر بھی معافی کہتے رہیں گے. عادت ہو گئی ہوگی نا, اغفر لنا, اللہ ہمیں معاف کر دے. حالانکہ لاٹ تو ہوگی جنت. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین, اے نبی کافروں اور منافقین سے جہاد کیجئے. واغلظ علیہم, ان پہ سختی کیجئے. ومأواہم جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر, وہ برا ٹھکانہ. اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کے عذابوں اور ذلت سے بچائے اور جہنم کے عذاب سے بچائے. اب اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مومنین کے ساتھ خطاب کیا. اب اللہ تعالیٰ نے جو ٹاپ کے لوگ تھے نا, ٹاپ کے دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی, یعنی تاریخ میں دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے جو ٹاپ کے لوگ تھے نا, ان کی مثال دی. یا ضرب مثلا, اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے للذین کفروا, کافروں کے لیے. یہ کافروں کے لیے مثال ہے. امرأۃ نوح, یعنی کافر اتنے غلیظ ہوتے ہیں کہ چاہے وہ نبی کی بیوی ہو, نبی کی بیویاں ہوں, لیکن اگر کافر ہیں تو نبی کا ساتھ بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. کفر اتنی غلاظت ہے. ٹھیک ہے جی. تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے مثال بیان کی للذین کفروا, ان لوگوں کے لیے جو کافر تھے, کافروں کے لیے. امرأۃ نوح, نوح کی بیوی کی مثال, اور لوط علیہ السلام کی بیوی, دونوں نبی ہیں وقت کے. ان کی بیویاں جو ہیں وہ کافر, کفر کے اوپر ڈٹی ہوئی ہیں. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, وہ دونوں بندے ہمارے صالح بندے تھے, صالح نبی. فخانتاہما, ان دونوں نے خیانت کی ان سے, بیویوں. اچھا, اب یہ خیانت سے کیا مراد ہے؟ کئی لوگ اس کی تفسیر میں یہ عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ کریکٹر وائز ٹھیک نہیں تھی, لیکن جو محتاط علماء ہیں, مفسرین ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہیں وہ کافر بیویوں کو تو برداشت کرتے تھے لیکن بے حیا بیوی کو برداشت نہیں کرتے تھے. سو کریکٹر وائز بے حیائی مراد نہیں ہے, ان کا کفر پہ ہونا یہ خیانت ہے. ٹھیک ہے جی, اس بات کو پلے باندھ لیں. باقی آپ کو میں نے دونوں بتا دیا کہ کچھ لوگ وہ باتیں کرتے ہیں, لیکن زیادہ احتیاط والا قول یہ ہے کہ اس میں انبیاء کی عصمت ہے. اس کو یوں سمجھیں کہ بیسیکلی جو بیوی ہے نا, اللہ نے اس کو جسم قرار دیا نا, تو بیوی ایک بہت پکیزہ رشتہ ہے. تو انہوں نے کیسے اتنی زندگی اس کے ساتھ بسر کر لی, کیونکہ فحاشی کو برداشت کرنے کی اجازت نہیں ہے. کفر جو ہے, کفر ہاں وہ اور چیز ہے نا, بیسیکلی اس میں نا نسل محفوظ نہیں رہتی نا. انسان کی جو آنر ہے نا, انسان اشرف المخلوقات ہے, تو اس کی وہ
نسل ہی محفوظ نہیں ہے. تو دیوس جو ہے نا، دیوس کہا جنت میں نہیں جائے گا نا، تو وہ بے حیائی مراد نہیں ہے. کئی لوگوں نے اس کے اوپر کی ہے. اچھا، کئی لوگ تفسیر ابن کثیر پڑھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، گہرائی سے نہیں پڑھتے. حالانکہ تفسیر ابن کثیر میں کیا ہے کہ جتنے بھی اقوال ہوتے ہیں وہ سارے بیان کر دیے جاتے ہیں. آگے اینڈ میں جا کے یا کبھی پہلے امام ابن کثیر کی بہت زبردست تفسیر ہے، لیکن امام ابن کثیر کیا کرتے ہیں کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اتنا ٹائم کس کے پاس ہے بھائی؟ لوگوں کے پاس 20 منٹ کا ٹائم نہیں ہے تو کہاں گھنٹہ ہوگا؟ ایک آیت پڑھنے کے لیے نا 2-3 گھنٹے بھی پڑھنا پڑتا ہے. وہاں لوگ جاتے نہیں ہیں. یہ تفسیر ابن کثیر جو ہے نا بیسیکلی اس لیول کے علماء کے پڑھنے والی ہے. عام بندے پڑھیں اگر بندے دا پتر تھے، مطلب اگر آپ نے انسان بن کے پڑھنا ہے نا تو پھر پڑھیں، بہت اچھی تفسیر ہے. شوق سے پڑھے، پورا پڑھے نا، مطلب یہ کیا کہ ادھر تیتر ادھر بٹیر، ایسے تو نہیں ہوتا نا. آپ لوگوں کے لیے یہ تفسیریں ہیں جس میں صرف یہ واقعات لکھے گئے ہیں، صرف حال بتایا. پاکستانی جو مفسرین ہیں نا، بہترین تفسیر القرآن کریم حافظ عبدالسلام بن محمد کی ہے، میرے استاد محترم. تفسیر القرآن ہے، اور بھی ہیں. احسن البیان بہت زبردست تفسیر ہے جی. حافظ صلاح الدین یوسف صاحب بہت نیک انسان تھے، وہ بھی تھوڑے بہت استاد ہیں میرے، ان سے بھی سیکھا ہوا ہے. ہاں، وہ بھی زبردست تفسیر ہے جی. تو کئی ایک تفسیریں ہیں. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تفسیر ابن کثیر میں اس طرح کے واقعات لکھے ہوئے ہیں، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، داود علیہ السلام کے بارے میں، ٹھیک ہے جی، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کے بارے میں. لیکن وہ ذکر کرنا مقصد ہوتا ہے، انفارمیشن، معلومات، کیونکہ پہلے لوگوں کو علم کا شوق ہوتا تھا. آج کل آپ کو پتا ہے کہ زمانہ تھوڑا بدل چکا ہے. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، وہ دونوں نبی اللہ سے بچا نہیں سکے ان کو، چونکہ وہ کافر تھے نا، اور ان کو مسلمان بھی نہیں کر سکے. کسی کو ہدایت دینی ہے وہ اللہ کے پاس ہے، عذاب سے بچانا ہے صرف اللہ. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، کہا گیا ان کو کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ. اچھا جی، جہنم جو اب یہاں سے ثابت ہو رہا ہے نا کہ بیسیکلی اب جہنم جو ہے وہ تو قیامت کے بعد ہونی ہے، تو یہاں کہا جا رہا ہے ان کو کہو جو جہنم میں داخل ہو، جو پہلے کی گزری ہوئی ہے، تو وہ کیسے جہنم میں چلی گئی؟ بیسیکلی جو موت ہوتی ہے نا، قبر، فرمایا نا حدیث میں، یہاں قبر کے عذاب کا بھی وہ حوالہ ہے. کئی لوگ قبر کے عذاب کا وہ انکار کرتے ہیں نا، تو قبر کے عذاب کی بھی بات ہے کہ ان کو وہ جو قبر ہے نا، قبر وہ یا تو جہنم کی ایک گھاٹی ہے، یا تو جہنم کا چھوٹا سا گھر ہے، یا پھر جنت کا گھر ہے. ٹھیک، یا جہنم کی گھٹ، ہاں جی، یا مطلب یہاں جہنم ہے یا جنت ہے، سمپل. تو اس وجہ سے یہ کہا گیا. وَضَرَبَ لَهُ مَثَلًا، اب فرعون کی بات ہے جی. فرعون ظالم، وہ کہتا تھا جی میں رب ہوں، تو بیوی نے گھر سے اٹھ کے کہا تو رب نہیں ہے، اوقات یاد دلائی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فرعون، مثال بیان کی ہے اللہ نے فرعون کی بیوی کی. اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، اللہ جی مجھے جنت میں گھر چاہیے، محل یا نوکر چاکر نہیں چاہیے. اس لیول کی عورت تھی. پوری دنیا میں جو سب سے بڑی تہذیب تھی نا وہ اس ٹائم مصر تھی. ٹھیک ہے، پوری دنیا کی تہذیب. اور امیر کتنے، آپ لوگ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ سب کچھ ہاتھ میں ہے. اب یہ سمجھے کہ یہ ایک ایسی عورت تھی، جب موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا تو فرعون نے تھوڑی بہت مخالفت نہیں کی تھی، اچھی خاصی مخالفت کی تھی. اس نے کہا نہیں 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 نہیں. اسے شک بھی تھا فرعون کو کہ وہاں سے آیا بچہ، کہتا تھا کہ میں اتنے بچے قتل کروا دیے ہیں اور میں اس کو کیوں چھوڑ دوں. بیوی کی بات اسے ماننی پڑی. اور یہ صرف بیویوں کا روب و دبدبہ صرف آج ہی نہیں ہے، پہلے بھی ہوتا تھا. یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے. اوکے، کوئی بات نہیں ہے. اچھا، تو آپ لوگ دیکھیں کہ وہ کتنا رسوخ تھا اس عورت کا. اور پھر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو رکھا بھی فرعون پہلے نہیں چاہ رہا تھا. فرعون ہے یار، وہ مطلب وہ رب کہتا ہے لوگوں کو کہ مجھے رب کہو، اتنی بڑی طاقت ہے آخر. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے دودھ کہاں سے پیا، وہ بھی اجازت اس نے کو فرعون کو دینی پڑی کہ ٹھیک ہے جاؤ بنی اسرائیل کی فلاں عورت ہے اس کے پاس وہ دودھ پلائے گی. اچھا، تیسری بات پے بھی دینی پڑی، منتھلی بیسس پہ یا ہفتے. وہ چونکہ مالی طور پہ تھوڑے نہیں صحیح تھے تو
تو اللہ تعالیٰ نے مال کہاں سے لگوایا؟ فرعون کے گھر سے. بعض لوگ کہتے ہیں جی ڈالر کمانا جائز نہیں. اگر فرعون دے گھروں ڈالر اتوں کھائے جا سکتے نے، گھر نبیاں دا گھر، تے اسی تسی ڈالر نہیں کھا سکتے امریکہ دے. اچھا وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بعض لوگ کرتے ہیں، سو یہ سمجھانی ضروری ہوتی ہیں. اچھا جی، تو بات ہے جی تو کتنی پاورفل عورت تھی، لیکن جب اسے دین کی سمجھ آ گئی نا، ساری پاوریں چھوڑ دی، کہا نہیں چاہیے کچھ بھی، اللہ تیری محبت چاہیے بس. اور پھر اس نے کیا کیا فرعون نے؟ تفصیل کا پتہ ہے. اس نے کیل، ہم تو اردو میں کیل کہتے ہیں نا، بیسیکلی جو بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا، جس میں خیمے ٹھوکے جاتے ہیں، میخیں بڑے بڑے اس میں اس کو لٹا کے زمین میں اوپر ٹھوک دیے گئے. فرعون نے اس طرح شہید ہو گئے. اور سنیں پھر حدیث حضور کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے تو بڑے مرد کامل ہوئے ہیں. اچھا بعض دفعہ نا ہم بولتے بولتے یہ کہہ دیتے ہیں کوئی بھی کامل نہیں ہے. کامل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی. اب کامل سے کیا مراد ہے؟ اب یہ بھی ایک لمبی بحث ہے، ٹائم ہمارا ہوا چاہتا ہے، ابھی دعا بھی کرنی ہے. مختصر یہ سمجھے کہ جو بندہ اطمینان ہے نا جس کو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اس کی گناہ کی حس کسی حد تک ختم ہو جاتی ہے، عادتاً تہجد گزار ہے، اللہ اللہ کرنے والا ہے، اور فکر کا بڑا زبردست ہے، علم کا بڑا پختہ ہے، مطلب یہ چیزیں تو وہ کامل ہوتا ہے. کہا مردوں میں سے تو کئی کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے صرف چند ہوئی ہیں. ان میں سے آسیہ جو تھی نا فرعون کی بیوی، وہ بھی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں گی. اچھا جی، تو اس نے کہا کہ اللہ جی نہیں، مجھے یہ محال نہیں چاہیے، مجھے یہ پروٹوکول دنیا کا نہیں چاہیے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے. عمل بھی کہا ساتھ کہ کہیں میں اس کے ظلم میں آ کے دوبارہ کفر نہ کر بیٹھوں. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما. اور مریم ابنۃ عمران، اور مریم علیہ السلام جو عمران کی بیٹی تھیں، اللہ احسنت فرجہا. یہ اسپیشل کیوں کہا؟ کیونکہ یہودی کہتے ہیں کہ جی وہ تو مطلب کریکٹر وائز صحیح نہیں تھی، اس وجہ سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں ہیں، آج بھی نہیں مانتے. تو کہا احسنت فرجہا، جس نے اپنی حفاظت کی تھی. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی، یعنی اللہ کی طرف سے بغیر باپ کے وہ حاملہ ہوئیں، بیٹا پیدا کیا بغیر باپ کے. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، رب کے کلمات کی تصدیق کی، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، وہ تابعدار لوگوں میں سے تھی. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا سبق. 28 پارے ہمارے الحمدللہ مکمل ہو گئے. اب انشاءاللہ ہم منڈے کو 27واں پارہ شروع کریں گے. آپ لوگوں کے سننے کے لیے، آپ کے آنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. بارک اللہ فیکم اجمعین.